تو وہ 3 اندھیروں میں سمندر کی تہہ میں رہے ہیں لیکن انہیں ہوا کچھ نہیں. سبحان اللہ. یہ آج جدید قسم کی سائنس آئی ہے, جدید ٹیکنالوجی آئی ہے. آکسیجن بھی لے کر گئے تھے وہ 5 بندے جو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے سلنڈر بھی لے کر گئے ہیں ساتھ آکسیجن کے, اور باقی معاملات بھی پڑھے لکھے لوگ اس پہ بہتر گفتگو اور تحقیق کرتے. باقی بھی جو ضروریات کا سامان تھا وہ لے کر گئے. انہوں نے تقریباً کو 10 کلومیٹر نیچے جانا ہے, 4 کلومیٹر سوری 4 کلومیٹر نیچے جانا, وہ جو تہہ تک جانا, اور وہ اپنا پورا بندوبست کر کے گئے. لیکن جب ان کی آکسیجن ختم ہونا شروع ہوگی نا ٹائم کے حساب سے, ہمیں تو نہیں پتا بھی اندر کیا ہو رہا ہے, کسی کو بھی نہیں ابھی تک پتا چلا بھی کیا ہو رہا ہے, تو لوگوں نے کیا سرائیاں شروع کر دی تھی, مر گئے بس, ختم کہانی ختم. کیوں جی؟ آکسیجن ختم ہو گئی. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ, برطانیہ, فرانس, سب نے کوشش کی ڈھونڈنے کی, ملے نہیں, ان کی لاشیں بھی نہیں ملی, اور وہ جو آبدوز گئی تھی اس کے باقیات بھی نہیں ملے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں نے زور لگا لیا. لیکن آج سے کو ہزاروں سال پہلے نہ کوئی آکسیجن کے سلنڈر ہے, نہ کوئی آبدوز ہے کہ جہاں پانی نہیں جا سکتا. مچھلی کا پیٹ ہے, اس کا میدا ہے, میدا اس کا تو پتھر بھی ہضم کر جائے. اس کے اندر اللہ کا نبی ہے, اور 40 دن گزر گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. 40 دن کے بعد باہر نکلے ہیں. باہر نکل کے مچھلی نے باہر نکالا, اب سمندر کے کنارے پر بیٹھ گئے, اور سمندر کے کنارے پہ اللہ نے ایک بیل اگا دی, بلکہ درخت کدو کا بنا دیا. اس کے سائے میں بھی بیٹھ رہے ہیں, اس میں کھا بھی رہے ہیں. گویا کہ وہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایک بات کہہ کے گئے تھے. مسئلہ سمجھ آ جائے تو میرے خیال سے یہ بڑا کافی مسئلہ ہے. ہزاروں سال پہلے بغیر کسی سلنڈر آکسیجن کے نبی مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہہ میں بھی 40 دن زندہ رہ کر بتا رہا ہے, نبی ہور ہندے نے, عام بندے ہور ہندے نے. وہ آپ کو ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں کہ نبی اور ہوتے ہیں اور عام بندے اور ہوتے ہیں. اور میں یہاں ایک اور مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہوں گا, مہربانی توجہ فرمانی آپ نے, میں مسئلہ کلیئر کر جاؤں گا. حضرت یونس علیہ السلام باہر نکلے ہیں, حضرت یونس علیہ السلام باہر نکلے ہیں, اور مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکلے ہیں. تو انہوں نے نا شکرانے کے لیے, توجہ کرو ذرا میرے, شکرانے کے لیے اٹھ کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے. قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائیں, اور علمی ذوق رکھنے والے بندے ہیں, علمی ذوق رکھنے والے بندے ہیں. آپ احباب بھی توجہ فرمائیے گا. وہ مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکلے ہیں, نماز پڑھنے لگے تھے. 1 رکعت پڑھی, 2 پڑھی, 2 رکعتاں پڑھ کے بہت ہے نا تحیات پڑھی دی. مسجد جنہوں سی کہی دا مینار بڑے ہوندے, لوگ جاندے نے, ایک مولوی رکھیا ہوندے نے, ہوندہ نا جی ایک مسجد تھاڑے پینڈ بھی ہونی ہے, وہ دے مغرب دی نماز بھی ہوندی ہے. تو مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. توجہ کرنی ہے, بڑی خاص گل دسن لگا. مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ توجہ کرنی ہے. حضرت یونس علیہ السلام, یہ مغرب کا ہی ٹائم تھا, مچھلی کے پیٹ میں سے نکلے, اللہ اکبر کر کے شکرانے کے نماز نفل پڑھنے لگے ہیں. اللہ اکبر کی ہے, 1 رکعت پڑھی, دوسری پڑھی, اٹھ کے کھڑے ہوئے, 2 پڑھ کے تحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے. اب نیت ہے 4 پڑھنے کی, نیت کی نیت ہے 4. اب 4 پڑھنے کی نیت کی ہے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. ایک تیسری پڑھ دی, تیسری پڑھی, رکوع کیا, سجدہ کیا. چوتھی کے لیے کھڑے ہونا ہے, جسم میں جان کوئی نہیں ہے, جسم میں جان کوئی نہیں. دیوبندیوں کو پوچھو, بھابیاں کو پوچھو, سنیوں کو پوچھو, مسئلہ یہی ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی گل نہیں. وہ تیسری رکعت پڑھی ہے, چوتھی کے لیے کھڑے نہیں ہوا گیا, جسم میں طاقت نہیں ہے, وہ تیسری پہ بیٹھ گئے, تیسری پہ ہی بیٹھ گئے. تیسری پہ بیٹھ کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیا. اللہ پاک نے جب 5 نمازیں فرض کی نا, تو فرمایا حبیب مغرب دیاں 3 نہیں پڑھنی ہیں, مغرب دیاں 3 نہیں پڑھنی ہیں. یا اللہ کس لیے 3 پڑھنی ہیں؟ کہ اس لیے پڑھنی ہے کہ میرے یونس نے 3 پڑھی. سمجھ آئے؟ یا اللہ انہوں نے کہڑی مطلب شوق نال پڑھی, وہ تو کھڑا نہیں سی ہویا گیا, وہ تو کمزوری ہو گئی تھی, کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, تو کمزوری سے بیٹھ گئے. تو اگر جسم میں جان ہوتی تو چوتھی بھی پڑھ دے, جواب ہے نہیں. پاویں کمزوری سی تے پاویں جان سی, پڑھنی ہے 3 نہیں ہے. یا اللہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ کائنات کو بتانا نبی ہور ہوندے نے تے عام بندے ہور ہوندے نے.
سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ فرق ہے نا نبیوں میں اور عام بندوں میں. بلکہ ایک اور مسئلہ سمجھے آپ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی حجر اسود پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے انکا حجرون، کسی روئے زمین کے مولوی سے پوچھ لینا حدیث صحیح نہ نکلے میں ذمہ دار ہوں، میرا مسئلہ غلط نکلے میں ذمہ دار ہوں. فرمایا انکا حجرون لا تنفع ولا تضر، ہے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ تیرا کوئی نفع نہ تیرا کوئی نقصان ہے، میں تجھے کبھی نہ، حجر اسود کالا پتھر، حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا. جملہ سبحان اللہ والا. اے حجر اسود میں تینوں کدی نہ چومدا جے تینوں میرے مصطفیٰ نے نہ چومیا ہوگا. میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا. اے پتھر نہ تیرا کوئی نفع ہے نہ تیرا کوئی نقصان ہے، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے حضور نے نہ چوما ہوتا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم وہاں پر تشریف فرما کہنے لگے عمر یوں نہ کہیے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے. کہ پھر بتاؤ علی کیا فائدہ ہے؟ کہ آقا نے فرمایا سننا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کہ میرے آقا نے فرمایا ہے اے عمر جیڑا بندہ اس پتھر نو چومے گا اے پتھر او دے گناہ چوسے گا، یہ پتھر او دے گناہ چوسے گا. قیامت والے دن یہ پتھر اس کی گواہی دے گا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن تجھے سمجھ آ جائے تو آنے کا مقصد ہو رہا. مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر جدے دے نبی دے ہونٹ لگ جان وہ پتھر بھی عام نہیں رہتا، نبی دی شان ہی کی. اللہ اکبر ذرا ٹلہ کے نعرہ تکبیر. 10 منٹ ذرا ٹلہ ہونا نعرہ تکبیر. آپ گدی نشین بننا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جیڑے پتھر ہوتے ہونٹ لگ جان نبی دے. سمجھ آئی گل کہ نہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جیڑے پتھر ہوتے، میرا موضوع نہیں ہے جس موضوع کا ایک جملہ آگے بولنے لگا وہ میرا موضوع نہیں ہے. جس کا آگے ایک جملہ بولنے لگا ہوں میرا موضوع نہیں ہے، مجھے بات کوئی اور کرنی ہے. اگر پتھر پر ہونٹ لگ جائے میرا موضوع نہیں مگر میرے ذوق کی بات ہے. جس پتھر پر ہونٹ لگ جائے نبی کی وہ پتھر عام نہیں جاتا، حجر اسود بن جاتا ہے، صحنے کعبہ میں گاڑ دیا جاتا ہے. وہ پتھر بھی قیامت والے دن شفاعت کرے گا. مولوی صاحب جب پتھر شفاعت کر سکتا کہ نبی کے ہونٹ لگ گئے ہیں تو حسین شفاعت کیسے نہیں کرے گا جس نے مصطفیٰ کی شفاعت کی؟ وہ حسین کیسے شفاعت نہیں کرے گے؟ میں نے ضمن میں جملہ آیا میں نے دے دیا آپ کو. وہ حسین کی شفاعت کریں گے جنہوں نے حضور کی زبان چوسی ہے. لواب تحر جن کے اندر گیا وہ حسین کی شفاعت کریں گے اور رب کعبہ کی قسم کریں گے. میرے ذوق کی بات آ گئی بیچ میں نے ایک جملہ آپ کو دے دیا آقا علیہ السلام کی. میں ایک اور بات یہاں پر کہہ جاؤں. نمازاں ایک دن چکلیاں فرض نے 5 فجر زور اثر مغرب اور عشاء. فجر ٹائم اچھی آواز نہ پڑھ دینا، زور ٹائم آہستہ، اثر ٹائم آہستہ، مغرب ٹائم پھر اچھی، عشاء ٹائم پھر اچھی. کسے دیوبندی بابی سنی کسے کو پوچھ لو یہ وجہ کی سادہ جی گل ہے بھولنی تے نہیں. پوچھ لو دے کولوں میں جا کے دی وجہ کی توجہ فرمانی. آقا علیہ السلام پہ نماز مکے میں فرض ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز شروع ہوئی تو آپ نے آہستہ قرات کی، آہستہ پڑھا. یا رسول اللہ آہستہ کہا دلے فرمایا کافر باہر پھر دینے تینوں تنگ نہ کریں. قرآن سنن گے نا وہ کہنے گے تے نمازاں پڑھنے تنگ نہ کریں. اثر دی نماز پڑھی آہستہ پڑھی، حضور اچھی نہیں پڑھے فرمایا کافر باہر پھر دینے تنگ نہ کریں. مغرب دا ٹائم آیا حضور ہون بھی آہستہ پڑھنا فرمایا نہیں اچھی پڑھا گے. حضور کا دلے فرمایا روٹی شوٹی کھان ڈائے وہ روٹی شوٹی کھان ڈائے روٹی کھان سے مصروف ہے. عشاء دی نماز آئی حضور آہستہ پڑھنا ہے کوئی اچھی فرمایا ایک دوسرے نے قصہ کہانیاں سنان ڈائے وہ اپنی کماں پہ نے اچھی پڑھا گے ہون نہیں ادھر آؤں گے. فجر ٹائم آیا حضور اچھی پڑھنی کیا آہستہ فرمایا سکتے مرے پے
اسی اچھی پڑھا گے یہ مکے دی گل ہے کیا دی گل ہے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا یہ مکے دی گل ہے مدینے آ گئے سونے تے کافر بچے ہی کوئی نہیں کافر تے سارے کڈے گئے اتنے تے سارے مسلمان تلوار ساڑی زور ساڑا ابو بکر ساتھ ہے عمر ساتھ ہے عثمان مولا علی شیر خدا ساتھ ہے حضور اب بھی ظہر اور عصر میں آہستہ پڑھنا فرمایا ہاں اب بھی آہستہ ہے حضور ڈر کوئی نہیں فرمایا چلنے دو کام چلتا رہا حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا جزیرہ عرب میں کوئی کافر نہیں بچا سب باہر چلے گئے عمر ہونی آہستہ ہی پڑھنا فرمایا ہاں آہستہ ہی پڑھنا لوگوں نے کہا کس لیے فرمایا کس لیے اس لیے اس لیے نہیں سونا کر گیا سونا کر گیا اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ نبی کسی مصلحت کسی مجبوری کی وجہ سے بھی کوئی کام کر جائے اللہ اسے عبادت بنا دیتا ہے یا اللہ یہ کیا فرمایا تیانو تسنے نبی ہو رہے عام بندے ہو نبی ہو عام بندے آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری صحیح مسلم سب حدیثیں میں نے صحیح پڑھی سب حدیثیں صحیح پڑھی ہیں آقا علیہ السلام طواف کر رہے ہیں بلکہ تھوڑا پیچھے سے بات سمجھیں اور سمجھ آ جائے گی نبی پاک مکے سے مدینے ہجرت کی جب مدینے چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے مدینے کو کہتے تھے یسرب یسرب کا مطلب ہے دو تین ترجمے ہیں ایک ترجمہ ان میں سے یہ ہے ملامت کی جگہ جیڑا اتنے چل دی سی سیم صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے سیم چل دی سی اتوں ہوا اڑ دی سی سمیل بدبو بندے بیمار ہوندے سن تے جڑا بندہ اتنے جاندا سی لوگ انہوں کہندے سی تو لین کی گیا آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا فرمایا سونیا مکے سے ہجرت کرنی ہے اللہ کتھے جانا فرمایا او کھجوراں والی جگہ آقا علیہ السلام نکلے راستے میں ایک جگہ کھجوریں آئی مالک کی یہاں فرمایا اتھے نہیں اگے پھر کھجوروں والی جگہ آئی یا اللہ اتھے فرمایا نہیں اگے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ پہلو میں اتھے سی مکے جیڑی جگہ میں نو کائنات وچ سارے تو زیادہ پسند سی یہ بخاری دی حدیث ہے میں ذمہ دار ہاں پہلو میں اتھے سی جیڑی جگہ میں نو کائنات وچ سارے تو زیادہ پسند سی یا اللہ ہون میں نو اتھے لے جا جیڑی جگہ تینو کائنات وچ سارے تو زیادہ پسند ہے مدینے آ گئے مدینے آئے صحابہ اکرام نے آ کے بیمار ہو گئے انہوں نے عربی زبان میں شعر پڑھے کہ سانو مکہ چنگا سی اسی تے آ کے بیمار ہو گئے سانو مکہ چنگا سی آقا علیہ السلام نے شعر سنے تو نبی پاک نے دعا کی یہ دعا سننی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مدینے دے برتنہ وچ بھی برکتہ نازل فرما مدینے کے سا اور مد میں برکتیں نازل فرما یا اللہ مدینے کی کھجوروں میں برکتیں نازل فرما یا اللہ مدینے کی مٹی میں برکتیں عطا فرما یا اللہ بیماریاں باہر نکال دے ایک کالی سیاہ عورت نکل کے باہر گئی صحابہ نے کہا سونے او کون جی فرما رہا ہے بیماری جی میں باہر کٹ دیتی ہے بیماری باہر چلے گی آپ ذرا سنتے جائیے گا آگے بات آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک میں آ کے دعا کی اور جو جملے بولے آقا نے فرمایا یا اللہ میں حدیث بخاری مسلم کے پڑھنے لگا ہوں تسی سبحان اللہ کہا کہ فیصلہ آپ پہ کر لینا تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا لفظ سن کے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جنیاں برکتاں بخاری مسلم میں حدیث ہے میں ایتھے تسی دیکھنا چاہوں میں تینوں نیٹ تو کٹ دیاں گا کتاب دیکھنا چاہوں تو میرے کو تشریف لے آؤ میں تیری مہمان نوازی بھی کراں تو تینوں کتاب جو لکھی حدیث بھی بکھاؤں آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جملہ کوئی زبان خاموش نہ رہے جملہ سن کے یا اللہ جنیاں برکتاں تو مکے وچ نازل فرمائیاں سن بخاری مسلم کی حدیث یا اللہ جنیاں برکتاں تو مکے وچ نازل فرمائیاں سن او دے نالوں کئی گنا زیادہ برکتاں میرے مدینے وچ نازل فرما اسی لیے سنی نعرے مارتے ہیں مدینے کے قبلہ پیر صاحب تشریف فرما پچھلی بار جب میری ملاقات ہوئی تو مدینے کے سفر کی تیاری فرما رہے تھے آپ قبلہ پیر صاحب سے پوچھ لیجئے گا کہ جڑے سنی جاندے نے کھجوراں مدینے والے دے جڑے سنی جاندے نے جائے نماز مدینے والے دے تسبیحاں مدینے والے دے او مولویوں پیروں مدینے کا لیندے جے مکیاں کیوں نہیں لیندے ایسی مدینے ہونا لئیے بیٹی کریے آقا کہہ دے گئے مدینے دیا کھجوراں چ بھی برکت ہے مدینے دی مٹی چ بھی
सिफा मदीने की खुशबू में, मदीने की खाक में, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मदीने की खुशबू में, मदीने की खाक में मौत के सिवा हर मर्ज की शिफा है। मौत ना आई हो, दुनिया की जेड़ी दी बीमारी लगी है, मदीने की खाक खाओ, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। अच्छा सुनिएगा, आका अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह बरकतें नाज़िल फरमा। उस सहाबा माड़े माड़े हो गए, बीमार हो के हज करन गए, जेड़ी मैं गल सुनानी, हज करन गए तेरे दिमाग रोशन हो जाएंगे। सही बुखारी की हदीस है, हज करने गए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफिर बैठे ने इस जगह ते वेखण दे ने। आका अलैहिस्सलाम हज करने आए, वो काफिर वेखण ने, आका ने फरमाया गल सुनो मेरी सहाबा, तवज्जो फरमाओ। आका ने फरमाया चादरां लो एहराम दी ते मोढे दे थल्लेओं दी कड्डो कपड़ा। समझ आई जी गल? सुभान अल्लाह, समझ आई? मोढे दे थल्लेओं दी कड्डो कपड़ा, ये बुखारी की हदीस है और है भी इंजी। मोढे दे थल्लेओं कड्डो कपड़ा ते या अल्लाह करना कि या रसूल अल्लाह फरमाया ते तुसी चक्कर लाने ना तवाफ दे ते पहले 3 चक्कर जरा आकड़ के, सुभान अल्लाह, ये हदीस है। रमल करना, आकड़ के चलना। या रसूल अल्लाह किस लिए फरमाया? इन्हां नूं दसना वे मदीने जाके माड़े नहीं तगड़े हुए, माड़े नहीं तगड़े हुए। अच्छा किस लिए? वो वेखण दे, उन्होंने पता लगे भी माड़े नहीं तुसी भी हो तगड़े, माड़े नहीं तगड़े हुए, माड़े नहीं तगड़े हुए। जरा आकड़ के चलना। या अल्लाह कुरान कह रहा है, या रसूल अल्लाह कुरान कह रहा है, वला तुशाइर खद्दक लिन्नास, जमीन के अंदर आकड़ आकड़ के नहीं चलना मना है। यहाँ काबे के सामने जाके आका कह रहे हैं 3 चक्कर आकड़ के लाने, 3 चक्कर आकड़ के लगाने हैं। फरमाया यहाँ लगाने हैं किस लिए? ताकि लोगों को पता चले कि मदीने जाके मुस्तफा के गुलाम मारे नहीं तगड़े हुए। आकड़ के चले, हज हो गया, आका अलैहिस्सलाम ने हज कर लिया, हुजूर का विसाल हो गया। हज के बाद हज का टाइम आ गया, अगले साल हजरत उमर बिन खत्ताब का जमाना फिर आ गया। जब हजरत उमर बिन खत्ताब का जमाना आया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तवज्जो, हजरत उमर बिन खत्ताब का जमाना आया, हज शुरू है। लोगों ने कहा ऐ अमीर मोमिनीन, चादरां कटी है मोढियां दे थल्लेओं दी। फरमाया हाँ कटो। काजी पहले 3 चक्कर आकड़ के लाइए। फरमाया लाओ। का केड़े काफिर वेखण आए ने? लोगों ने कहा केड़े काफिर वेखण आए ने? जिन्होंने आकड़ आकड़ के दिखाना वो तो मार मुक गए, तो कुछ दौड़ गए, तो कुछ तुसी दौड़ा देते, तो हुण आकड़ के चलना काले रहिए। खुदा दा घर काबा, जरा आराम नाल चलिए। उदों ते मजबूरी सी, हुण केड़ी मजबूरी है? हजरत उमर पाक ने फरमाया ना ना आकड़ के ही चलना है, चादरा मोढियां दे थल्ले ही चलनी है। या है अमीरी मोमिन किस लिए? वो फरमाया इस नहीं कि सोना कर गया हाजी करी जाना, सोना कर गया हाजी करी जाना। समझ आउंदी पई जे कि नहीं? शरकपुर शरीफ, मैं शायद एक बार अगे भी तुहानू गल सुनाई है या नहीं सुनाई। शरकपुर शरीफ शेर रबानी रहमतुल्लाह जुमा पढ़ाया, जुमा पढ़ा के ते आप सलाम लैन डे लोगों के नाम। तो एक बंदा आया तो चीखा मार मार रोए, चीखा मार मार। आपने कहा तू क्यों रोना मिली? कहने लगा जी एडा सफर करके आए तेरे पिछों जुमा पढ़ाऊंगा। तो जो मैं मसीते वड़िया ना तो तुसी बयान कर लिया सी ते नमाज पढ़ा लगे सी, ते मेरा बयान रह गया, तो इसलिए मैं रोंदा मैं भी तेरी गल नहीं सुन सके। आपने बांह तो फड़ के साइड से कर लिया, लोगों ने सलाम नहीं गए, लैके सलाम सारे बंदे भेज दिते, उन्होंने मसीते लैके खलो गए। अंदरों मारी कुंडी, समझ आई? अंदरों मारी कुंडी ते आप मैंबर से बह गए मस्जिद दे विच। मैंबर से बह के उन्हें कहते सामने बह, जेड़ा बयान पूरे जुमे नूं कीता सी ना कल्ले नूं सुनाता। जो कल्ले नूं सुनाया ना तो वो रोए अगों हाथ जोड़ के, हुजूर मेरे कल्ले लिए बयान फरमाया, पहलों केड़ा उन्हां लई कीता सी।
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ हाजरी उठे लगे हजरत उस्मान गनी आए मैं बता रहा हूँ नबी और आम बंदे और मसला समझो हजरत उस्मान गनी आए एक दरख्त के नीचे गए वुजू के लिए पानी मंगवाया वुजू किया दरख्त के नीचे 2-3 चक्कर इधर इधर लगाए घोड़े पे बैठे चले गए तो किसी ने क्या जी वुजू कीता ना नमाज पढ़ी ना नफल पढ़े घोड़े पे बैठे गए एक ही कीता गया कहने लगे मैनू भी नहीं पता कहने लगे मैनू भी नहीं पता तेनू क्यों नहीं पता फरमाया एक बार इतने सोना आया सी उन्हें वुजू फरमाया सी 2-3 चक्कर लाए तो घोड़े पे बैठे हो गए मैं ते उन्होंने जो कीता सी ओ कीता अगे कीता की सी ओ जाने वाला रब जाने मसला समझ आया जी गल समझ आई नहीं एक ही हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बंदा लिया साथ क्या करना तो हज करने के लिए जाना मैंने तो तू मेरे नाल चल कद ले कह लगे तू सोने नाल हज कीता है ते पैसे ले ला तू सिर्फ इन्ना दसना भी सोने ने सजदे किथे कीते जिथे जिथे उन्हां कीते मैं नहीं करना वो दसदा गया इथे 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 तवज्जो मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस है राह च एक जगह आई सड़क सीधी जांदी पई किबला साहब सड़क सीधी उन्हें कहा जी आका ऐन चढ़े सी पहाड़ दे उत्ते ते हो के इधरों दी हो के फिर ऐन आए पता नहीं कज़ाए हाजत नहीं गए जिन्होंने असी कहीं पेशाब वगैरह या कोई उत्थे कम सी गए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर पहाड़ पे चढ़े आउणू गए घूम के फिर सीधी सड़क ते आए पैरों च छाले ते जुत्तियां टुट गई नाल वाले बंदे ने कहा इधरों जाके ऐनू हो के आके फिर तो सीधे हो जाते कह लगे ये नहीं सोना गया सोना गया असी जाना हमने जाना आका ने फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मेंबर तक की सारी जगह जन्नत के बागों में से बाग है किसी ने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछ लिया ये बाग है तो नजर क्यों नहीं आता उथे नहर क्यों नहीं तो शहद कोई नहीं क्यों नहीं तो उथे फल क्यों नहीं तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे लगता है तू गुमराह है कहा जी वो कैसे कहने लगे सोने ने कहता तो फिर है सोने ने कहता ना तो फिर है नजर नहीं आता कहते तेरी अखां दा कसूर है तेरी अखां दा कसूर नजर नहीं आता तू अंधा तेनू नजर नहीं आता ये है तो है समझ आई है तो है क्योंकि आका कह गए क्योंकि आका कह गए ये है इस बात के अंदर बहुत बड़ा जामिया फरीदिया है इसके बानी और मोहतरम मौलाना मंजूर रहमतुल्लाह तआला अलैह मिसाल फरमा गए बड़े आशिक रसूल बड़े दीवाने बंदे थे इन्होंने अपनी किताब के अंदर वाक़या लिखा पाकिस्तान और इंडिया तकसीम नहीं हुआ हाजी हज करने के लिए चला गया जब हाजी हज करने के लिए गया वहाँ जाके इसने हज किया हज करने के बाद मदीने आ गया तेरे दिल तो दस्तक देने लगा मदीने आ गया जब मदीने आया ना तो इसने होटल पे खाना खाने के लिए बैठा था एक बिल्ली आके कोल बह गई एक बिल्ली बह गई थी इन्हें हड्डी चुक के ना किबला शाह जी उन्हें बिल्ली नूं पाई वो बिल्ली ने हड्डी खा ली अगली हड्डी छुट्टी तो भी खा ली तो फिर दिल च ख्याल आया तवज्जो करो जरा दिल च ख्याल आया यार मदीने दी बिल्ली नूं झूठियां हड्डियां देई जांदा मदीने दी बिल्ली नूं झूठियां हड्डियां देई हुण फिर की करा उन्हें कहा इन्हों ना होने इहदे वास्ते स्पैशल सालन लेना आया शाम खाना खाने बिल्ली फिर आ गई इसने स्पेशल सालन लिया बिल्ली के सामने रखा उसने खाया चली गई अगले दिन फिर रखा सालन चली गई फिर रखा सालन खा के चली 2 4 5 दिन खाती नहीं जाती नहीं एक दिन इसके ज़हन में बैठे बैठे सालन मंगवाया प्लेट बिल्ली के सामने रखने लगा तो ज़हन च ख्याल आया बिल्ली का मेरे नाल दिल लग गया इनू मैं जो जाना ना हिंदुस्तान बरे सगीर जो मैं जाना ना तो इनू नाल ही लै जाना तवज्जो आई समझ आई प्लेट में सामने रखी है बिल्ली का मुँह इत्थे वे ये जेन चाया बिल्ली लै जानी है बिल्ली ने मुँह वापस किया रोटी नहीं खाधी हो गए बिल्ली गई इन्हें खाना खादा नमाज पढ़ी सलाम करन गया अल्लाह तेनों सारे मदीने लै गया आका अलैहि सलाम के रोजे के सामने वो जालियां जो हैं जालियों के सामने इतनी बड़ी बड़ी दीवार बनाई है उन्होंने इन्हों के हाथ ना लगन जालियां हाथ ना लगन उन्होंने की पता साडे दिल उत्थे लगे पे हाथ ना लगन इसलिए उन्हें छुड़तियां ने
حاجی اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی وڈا آ جائے وزیر مشیر تو ہاتھ بھی لاندہ چومدہ بھی ہے، سلام نہیں پڑھتا، درود ساڈا ہو جائے تو شرک ہے، انہوں کا ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ کوئی وڈے وزیر مشیر آ جائے نا سلام بھی کرتے ہیں اتنے انہوں نے، وہ چومدے بھی نہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ایک وکھرا موضوع ہے کہ ایویں کیوں ہے، کیونکہ اتنے جدوں 1925 دے وچ اس قبضہ کیتا گیا سی تے طے پایا سی کہ مذہب چلے گا عبدالوہاب نجدی دا تو حکومت چلے گی آل سعود دی۔ آل سعود کو دیندار بندے نہیں، اور جڑے عبدالوہاب نجدی دی اولاد سن انہوں نے کوئی ادھر ادھر پھڑ پھڑ کے شرک لایا، وہ پھر یہ شرک کرتے ہیں۔ جڑے آل سعود آتے ہیں انہوں نے کی لگے اس گل دے، وہ پچھلیاں گلاں دی عمل کرتے ہیں، وہ پھر سلام بھی کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، تے ایویں بھی ہوندے ہیں۔ یہ تصویراں تینوں نیٹ تے ملن گیاں ہر چیز۔ ہم بات اس طرف نہیں بھی لے کر جا رہے، میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک وہ ایڈی وڈی دیوار بنی سامنے، یہ گیا بندہ سلام کیتا، بڑی خاص گل جے سلام کیتا، انہیں ویکھیا جالیاں دے سامنے تے دیوار دے اندر وہ بلی بیٹھی، سبحان اللہ، بلی بیٹھی، چلا گیا سلام نے کہا شاید آج بلی نو بھوک نہیں سی لگی، یہ واپس آیا، انہیں کھانا شانا کھاتا شام دا، نماز پڑھی، سلام کرن گیا تے بلی پھر بیٹھی۔ پھر اگلے دن صبح ناشتہ کرن گیا، جا کے دیکھیا کہ بلی آئی کہ نہیں آئی، بلی نہیں آئی، سلام کرن گیا، دیکھیا بلی بیٹھی۔ ایک دن، دو دن، تین دن گزر گئے، بلی وہی ہے، آئی نہیں رہی، رو رہا، بڑا پریشان، ذہن میں خیال آ چلو اچھا کوئی نہیں، شاید بلی کو کوئی طبیعت کا مسئلہ، انہیں جنگلہ شنگلہ بنوا لیا، پنجرا شنجرا جہدے وچ بلی پانی ہے لے کے ہونی، سب مکمل کر لیا کھا۔ صبح سوچ رہا کہ بلی انج پھڑنی ہے، انج پانی ہے، انج لے ہونے، ساری پلاننگ ہو گئی ہے۔ رات روٹی چھوٹی کھا کے سلام کرنے گیا، بلی وہی پہ آ کے سو گیا، سوچتا بلی صبح یوں لے کر جانی ہے۔ ہر بندہ جاگ کے میری بات سمجھے، بڑا قسمت والا جاگ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ۔ انہیں جا کے سوچا جی انج کرنا انج کرنا انج کرنا، کرتے اکھ لگ گئی، اکھ لگی حضور خواب میں آ گئے، حضور خواب میں آ گئے، کہنے لگا حضور میری قسمت، آپ میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا حاجی اسماعیل، حاجی اسماعیل تیری اتنی اوقات نہیں کہ تیرے خواب میں ہم آ جائیں۔ حضور پھر کس لیے؟ فرمایا تو ایسا نہیں کہ تیرے خواب میں ہم آئیں۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا 3 دن ہو گئے نہ بلی کچھ کھاتی ہے نہ پیندی ہے، جالیوں کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا بلی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے سویا 2 بوٹیاں کی کھا رہی ہے، پنڈا میں مدینے میں لے جا، 2 بوٹیاں کیا کھا لی ہے، پیرا میں مدینے میں لے جا۔ حاجی اسماعیل کہنے لگے حضور میں نے تو کسی سے کہا ہی نہیں کہ میں بلی لے جانی ہے، یہ خیال تو میرے دل میں ہے، لفظ منہ سے نکالے نہیں ہے، کسی کو پتا کیسے چلے، میرا گوان بیٹھا بندہ بھی نہیں جان رہا کہ میں لفظ بولے ہوں کہ بلی لے کے جانی ہے۔ حضور اس بلی کو کس نے بتایا کہ میں لے جانی ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں تو بولیا نہیں، تیرے دل میں خیال آیا، بلی جان گئی۔ حضور کہیں فرمایا تیرے ہندوستان کی بلی نہیں، مصطفیٰ کے مدینے کی بلی ہے۔ گل سمجھ آئی تھی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، ذرا ٹیل آ کے آکھو ذرا سبحان اللہ، تیرے جملہ بڑا خاص جانا ہے کہ ذرا ایک باری پھر سبحان اللہ فرماؤ، جملہ بڑا اسپیشل دینا لگا، ایک باری ذرا پھر سبحان اللہ فرماؤ، تو جملہ تو ذرا رکھو، مدینے کی بلی ہو کے قبلہ شاہ جی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ، پھر مدینے کی بلی ہو، دل کا حال جان لے، نہیں سمجھے؟ مدینے کی بلی ہو، دل کا حال جان لے کہ مدینے والے مصطفیٰ کیوں نہیں جان رہے؟ نہیں سمجھن رہے؟ پتا ہے کیڑا بابے دے میلے تھے آیا تو رستے آیا، انہوں نے پتا بھی کیڑا شاہ صاحب کی زیارت کر کے دلوں خوش ہو لیا، انہوں نے پتا کیڑا دلوں خطاب سن لیا، وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کون کس لیے کب کیوں کیسے آیا۔ یا رسول اللہ بلی کیسے جان گئی؟ فرمایا تیرے ہندوستان کی بلی نہیں مدینے کی ہے، مدینے کی ہے، اس لیے دل کا حال جان گئی۔ حضور غلطی ہو گئی آقا حکم، فرمایا حاجی اسماعیل آپ جا سکتے ہیں، بلی نہیں کھڑنی، بلی نہیں کھڑنی، حضور بلی نہیں لے کر جانی، فرمایا نہیں، ان پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہ آئے، کیونکہ ٹائم اجزا ہی ہو گیا، پتہ نہیں سمجھ آندی کہ نہیں، لیکن میں کوشش کرتا پیا، جے بلی روئے
3 दिन ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ तो जो फरमाओ ना, अगर बिल्ली रोए तो हुजूर आते हैं तो दीवाना रो पड़े, आंख में आंसू आ जाए, सुबह उठे आंख में आंसू आ जाए, कोई मुसीबत पड़ी आंख में आंसू आ जाए, हुजूर मुसीबत आ गई है, अगर बिल्ली की मदद कर सकते हैं वो लजपाल है, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो मुस्तफा जाने रहमत को पुकार, बरेली का शहंशाह बता कर गया कि तूने पुकारना है, मुस्तफा ने मदद के लिए आ जाना। को अल्लाह दे वली सन हुजूरी आले अल्लाह पाक तेनू पाकिस्तान दी भी सैर कराए। मैं ठट्ठे गया है सिंध, उत्थे एक मौलाना हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुजुर्ग ने, उन्हां दा मज़ार है ते उन्हां नू हुजूरी वाले बुजुर्ग कहंदे ने। उन्हां दा एक हुजरा अज भी है जिथों अज भी खुशबू आउंदी है। सुभान अल्लाह। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਹੁਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। वो ठट्ठे शहर मौलाना हाशिम ठठवी शाहजहां ने जो मस्जिद बनाई थी उसके सामने, मस्जिद शाहजहां के सामने ही है, तो वहाँ पर ये मज़ार मौजूद है और हुजूरी वाले बुजुर्ग हैं। वो ठट्ठे कब्रिस्तान में एक कब्र इस तरह दी है कि 6-7 कब्रां ने, मज़ार हैं 6-7 और 7 अल्लाह के वली हैं, 6-7 उनके खलीफा हैं। वो एक खलीफा की कब्र में से ना इतना सा सुराख खुला होगा, इन्ना वो बंदे जिहड़े ने ना वो सुराख दे विच एवें हत्थ पा के देखदे ने, सुराख दे विच हत्थ पा के देखदे ने, ਉਹਦੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ अल्लाह, और खुशबू वाली हवा आਉਂਦੀ है, और दुनिया बेशुमार देखने जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं किसी किताब का पढ़ा नहीं सुना रहा, मैंने आंखों से देखा। और हम तालिब इल्म सी असी अजे इधर वेख इधर वेख इधर वेख, पूरे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ हवा आਉਂਦੀ, हवा आती है। मौलाना हाशिम ठठवी हुजूरी वाले बुजुर्ग, हुजूरी का मतलब ये होता है कि कुछ अल्लाह के वली इंज दे ने कि आंखें बंद करते हैं हुजूर की बारगाह में पहुंच जाते हैं। वो एक बुजुर्ग थे हुजूरी वाले, जरा मसला समझो तेरे काम आएगा। हुजूरी वाले बुजुर्ग थे, हाजिरी लगती थी उनकी आका की बारगाह में। मदीने चले गए तो वो थोड़ा दही ला के खाता, योगरेट दही लेके खाए, तो वो साडा जी नहीं थोड़ा खट्टा हो जाता, साडा हुंदा दही खट्टा हो जाता, लोग नहीं खाते। उन्हें एक चम्मच मूँह का दही दे विच ना लैके चम्मच मूँह विच पाया दही, तो मूँह चो निकलिया ओह ये तो खट्टा, मदीने दही लिया तो मूँह चो निकला ओह ये तो खट्टा। हुजूरी वाले सन जो सिर ते कपड़ा पा के तवज्जो करते थे आका दी बारगाह च पहुंच जाते। वो रात वो दही खाला तो मूँह चो निकलिया ओ खट्टा। वो रात मुराकबा कीता आका की बारगाह में जाने के लिए, अगों आवाज आई साडा ते दही खट्टा, जिथों मिठा लभदा ही ना उत्थे चला गया। समझ आई कि नहीं है? साडा तो दही खट्टा, जिथों मिठा लभदा ही ना उत्थे चला गया। ये वो दर है कि जहाँ पर सर झुकाए जाते हैं, यहाँ पर ताल्लुक जोड़े जाते हैं, राब्ते रिश्ते नाते रखे जाते हैं। मैं एंड कर रहा हूँ बात का, तोहफा देकर आपको एक बिल्कुल एंड कर रहा हूँ बात का। जब आप अहबाब के ताल्लुक मजबूत हो जाते हैं ना, औलिया, हुजूर दाता साहब ने फरमाया पहले 3 साल देख ये पीर इस काबिल है कि नहीं कि पीर फड़िए। जो पीर लिया फड़, फिर आए बाएं शाए नहीं करना, फिर नहीं इधर नहीं, फिर जब पीर पकड़ लिया फिर अखा बंद करना, पर चल पीछे। आपने पीर पकड़ लिया कामिल है, फिर पीछे चले उसके। और एक है किताब रिसाला कुशैरिया, पता नहीं आप में से कोई बंदा किताबों का शौक रखता है कि नहीं रखता, कोई कदा तो रखता ही होगा। किताब उस रिसाला कुशैरिया इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी ने लिखी है, तसव्वुफ की बुनियादी किताब है, बुनियादी किताब, वो लेके पढ़ो। वो एक लाइन लिखी है, उन्हें कमाल कर देता, कहने लगे वो मुरीद पीर के हाथ में ऐसे होता है जैसे मुर्दा नहलाने वाले के हाथ में। पीर इंज करे, पीर इंज करे, पीर देखो मुर्दा इंज कर देने, मुर्दे नूं इंज कर देने, उठाते ने। मुर्दे ने कभी क्या मैनू इंज ना करे, मुरीद भी नहीं करेगा। लेकिन पीरे कामिल के हाथ में हाथ दे दिया, अब इंज उंज नहीं, अब सीधा पीछे चल रहा। और पीर का काम है उसे मदीने ले जाए। सुभान अल्लाह। पीर का काम है उसका ताल्लुक हुजूर से जोड़ दे, पीर का काम है उसका ताल्लुक कुरान से जोड़ दे,
پیر کا کام ہے اس کا تعلق رسول اللہ سے جوڑنا ہے، شریعت کا پابند کر دے اسے. لیکن جب آپ نے پیر کامل کو پکڑ دیا پھر بالکل سیدھے ہو جائے. میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، آپ کو پیغام دے کر رہا ہوں، گفتگو میں نے سمیٹ دینی ہے. پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، پھر ادھر ادھر نہ دیکھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، ایک بندہ اپنے پیر کے ساتھ جا رہا ہے، ایک بندہ اپنے پیر اور سرکار غوث اعظم کے ساتھ ہزاروں مرید آ رہے ہیں. تو یہ دا جڑا پیر سی نا وہ یہ ہوئی کلا مرید اور مرید ہی کوئی نہیں. تے انہیں نا دیکھ کے نا ایڈا بڑا مجمع کے اپنی آنکھاں دے ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھ لیا اپنے آنکھوں پہ. سرکار غوث اعظم 11ویں والے پیر نے دیکھ کر فرمایا ادھر لاؤ اسے پکڑ کے. ہمیں دیکھ کے آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھ لیا اسے؟ پکڑ کے لیا فرمانے لگے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ انہیں کہا جی میرے پیر دا مرید کوئی نہیں تے تیاڈے ہزاراں نے، تے میں نہیں چاہتا کہ تیاڈے ہزاراں ویکھ کے تے میرے دل وچ میرے پیر دے بارے کوئی انج دی گل آ جائے یہ دا مرید ہی کوئی نہیں. کیا بات، میں نہیں چاہتا بھی اس کے مرید کم ہے، یہ میرے دل میں خیال نہ ہے. میں نہیں سوچنا چاہتا کہ میں انہوں کو فیض لینا ہے. اللہ نے تینوں بھی بڑھا دیتا ہے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا جا تینوں کتب بنا دیتے جا تینوں کتب. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جی میں انہوں کو ہی بننا ہے حضور، میں انہوں کو ہی بننا. آپ نے فرمایا پہلو تیرے پیر بنائے نے پھر تینوں بنایا. تو بنیا اس لیے ہے کہ اپنے پیر کا ادب کرتا، احترام کیا. اس لیے درگاہ جو ہوتی ہے، آستانہ جو ہوتا ہے نا، یہ قرآن حدیث سکھانے کا مرکز ہے، یہ تصوف شریعت پڑھانے کا مرکز ہے، یہ حضور کے ساتھ جوڑنے کا مرکز ہے. اور حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ جیسی عظیم المرتبت ہستی کہ سارے نقشبند حضرات، آخری لائن، سارے نقشبند حضرات بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر رہنے والے لوگ ہر سلسلہ انہیں مانتا، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا. حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں لوگوں اگر کوئی فیض دیکھنا چاہ رہا ہے، اگر کوئی چاہ رہا ہے، اگر کوئی ایسا آستانہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جہاں پر ڈائریکٹ مدینے سے فیض آ رہا ہے تو آؤ میں تمہیں اجمیر لے جاؤ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے اجمیر میں دیکھا کہ مدینے سے سیدھا فیض آ رہا تھا. اور حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہستی ہے جن کا تعلق سیدھا مصطفیٰ سے ہے. جو بندہ بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے یہ اسے سیدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. یہ مطلب ہے چشتی ہوئے، قادری ہوئے، نقشبندی ہوئے، ویسی ہو، کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، مقصد ایک ہی ہے ذات مصطفیٰ تک جانا. مقصد ایک ہے اس بارگاہ تک جانا جس بارگاہ کا پیغام ہم لے کر آئے ہیں. قبلہ پیر صاحب لے کر آتے ہیں پیغام، ہم آتے ہیں. حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حافظ محمد عمران اویسی صاحب نے آنا تھا یہی پیغام لے کر، ختم نبوت کا پیغام لے کر. ان کے آستانے کا پیغام بھی ختم نبوت، ان کے آستانے کا پیغام بھی قرآن کا اور حدیث کے ساتھ جڑنے کا. آستانہ عالیہ جھلی شریف کا پیغام بھی ختم نبوت کا، حضور کے ساتھ جڑنے کا. لوگوں سارے آستانے یہ آپ سمجھ لو چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، سمندر پیچھے حضور والا، دریا پیچھے ابو بکر والا، حضرت عمر والا، حضرت عثمان والا، مولا علی والا. یہ چھوٹی چھوٹی حسب توفیق نہریں ہیں. اپنا کچھ نہیں ہے، فیض وہیں سے آ رہا ہے، اپنا وہیں سے آیا دے رہے ہیں، وہیں سے آیا. پھر جس کی جتنی توفیق کا برتن بھر کے لے جاتا، برتن خالی لایا کر تاکہ کچھ نہ کچھ لے جائے. اللہ پاک آپ تمام احباب کی حاضری قبول فرمائے. قبلہ پیر صاحب کا آنا قبول فرمائے. حافظ محمد عمران اویسی صاحب آپ تشریف